السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے انشاءاللہ تعالی. کوشش ہے کہ ہم سیکنڈ پارے تک کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی نعمتوں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کی، اور انہوں نے بار بار ان نعمتوں کو جھٹلایا اور بار بار ان کو یاد دہانی کرائی گئی. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے. قل کہہ دیجئے من کانا جو ہو دشمن، عدوًا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ اتارا ہے علی قلبک آپ کے دل پر. کیا چیز اتاری ہے؟ قرآن، یعنی کہ وہ ریولیشن لے کر آتے تھے. بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین جو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے تھی، اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے. من کانا جو کوئی ہو عدوًا دشمن للہ اللہ کے لیے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریلا اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں. یعنی کہ اگر آپ کے اندر کوئی دشمنی والی چیز ہے تو ان فرشتوں کے لیے، ان کتابوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے دشمنی رکھتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے اس سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے، جو کہ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ فوراً سے ہدایت لے لیتے ہیں، لیکن جو فاسق ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، وہ اسی کے اندر ٹیڑھ نکالتے ہیں. اوکلما اور جب کبھی بھی آہدو ان سے کوئی عہد لیا گیا، آہدن کوئی عہد، نبذہ تو پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم اور اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتا تھا ان کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ان میں سے ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب. کتاب اللہ ہی وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنی پیٹھ کے. مطلب اس کا یہ ہے، اسکرین میرے پاس اس کا پی ڈی ایف ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر میں کل کوشش کروں گی کہ پی ڈی ایف شیئر کر دوں انشاءاللہ. ویسے میں جو ہوں یہ کرا رہی ہوں تحصیل القرآن سے، انشاءاللہ کل میں اس کا پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی. ولما اور جب جاء آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقن تو پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب اپنی پیٹھوں کے پیچھے. مطلب کہ انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں سننے والے. کأنہم لا یعلمون اور وہ نہیں جانتے. واتبعوا اور پیروی کی اس کی ماں جو تتلو پڑھتے تھے، الشیطان شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ان کی جو حکومت تھی تو اس وقت جنات بھی تھے اور وہی کام کرتے تھے. اور اس حکومت میں کیا ہوا؟ وما کفرا تو نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن شیطان لیکن شیطانوں نے، کفر کیا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزلا اور نہیں اتارا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل ہاروتا و ماروتا دو فرشتے ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وما یعلمانی اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقولو وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنہ وہ کہتے تھے ان کو کہ ہم آزمائش ہیں، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں.
فلا تکفر، تو تم کافر نہ بنو. ٹھیک ہے، وہ جو دو فرشتے تھے وہ سکھاتے تھے، لیکن وہ پہلے انفارم کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے فتنہ ہے، آپ یہ نہ کریں. فَيَتَعَلَّمُونَ، بس معلوم کر لیتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو یفرقون، جو کہ فرق ڈالے، تفریق کرے، بھی بین المرء والزوجی، جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے، وما هم بضارین، اور نہیں وہ تکلیف دے سکتے تھے یا نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم سے. یہ اس بات کی کلیئر ڈیٹیل ہے، اس بات کی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اگر کوئی ہم پر، کوئی ہمارے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ چیز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرنے کا عہد کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکشن کی چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیز سے محفوظ رہیں گے. من احد الا باذن اللہ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما جو، یضرہم، جو آپس میں نقصان دے، ولا، اور نہ، ینفعہم، اور نہ وہ نفع دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور خوب جانتے تھے، لیمن، جس نے اشتراہ، مول لیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، وہ جانتے تھے کہ جو یہ جادو کریں گے، جو یہ چیز خریدیں گے تو پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ، اور بہت برا ہے، ما شروا، جو وہ سیکھتے تھے یا جو انہوں نے خریدا، بِہِ انفسہم، اپنی نفسوں کو بیچ کر، لو کھانو، کاش کے، یعلمون، وہ جانتے. وَلَوْ، اور اگر، انہم آمنو، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو البتہ وہ ضرور پاتے اللہ کے پاس سے کوئی خیر. لو کھانو یعلمون، کاش کے وہ جانتے. ایکچولی اس میں بتایا گیا کہ انسان جو ہے بہت بے صبرا ہے، وہ فوراً سے کوئکلی سے چیز لینا چاہتا ہے. اگر انسان تھوڑا سا ویٹ کر لے، تھوڑا سا کوشش کر لے تو انسان کو وہ چیز مل جائے گی جو اس کے نصیب میں ہے. لیکن انسان کیونکہ بہت بے صبرا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو چیز مل جائے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکوں میں سے، ان ینزل، کہ اتاری جائے، علیکم، ان کے اوپر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ، اور اللہ، یختص، اور خالص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، رحمت سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. اگر ہم یہ کوشش کریں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے وہ چیزیں رکھ دی ہیں. آواز بریک ہو رہی ہے کیا؟ سب کے پاس آواز بریک ہو رہی ہے؟ اوکے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں ہم اس کو، اور ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے جیسی. قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو کہ منسوخ ہو گئی، یعنی کہ وہ پہلے موجود تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی یا ان کو بھلا دیا گیا. کچھ آیتیں جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اس میں آگے جیسے وہ آیتیں آئیں گی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اس سے بہتر لے کر آتا ہوں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے سوا اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور مددگار، کوئی دوست اور مددگار اللہ کے علاوہ ہمارے پاس نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل. یہ yeah, sure, you can open up your own Musaf. Yes, definitely you can open up your own Musaf. You guys can open up your own Musaf so that it's going to be easy for you. Currently, I don't have the PDF. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے ان اللہ کے بے شک اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما، اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی ولی اور مدد.
اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى، یہ صحابہ کرام کمپینینز کو ہمارے لیے بھی ہے کہ بیجا سوال، وہ سوال جو ہم صرف سوال کے اس پہ کرتے ہیں کہ صرف ہم کویشچن کر رہے ہیں، کسی کو زج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس طرح نہ کیا جائے. اس کی ایگزامپل جو ہم نے پہلے کاؤ والے قصے میں پڑھ لی تھی وہ یہی تھی کہ ایک بہت سارے انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے ہی زندگی کو مشکل کر لیا تھا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے عوض، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں، مِّن بَعْدِ ایمانکم، تمہاری ایمان لانے کے بعد. اہل کتاب کبھی بھی ہیپی نہیں ہے کہ مومن جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ اپنے دین پر قائم رہیں، بلکہ وہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں. بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ کافر ہو جائیں. حسدا من عندی انفسہم، باوجہ حسد کے ان کے پاس حسد ہے. من بعدی، اس کے بعد، ما تبین لہم، کہ ظاہر ہو چکا ان کے اوپر حق، ان کے اوپر حق ظاہر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کر رہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اس پر بھی مطلب وہ ہیپی نہیں ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو معاف کر دو اور درگزر کرو. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو کیا کرو، درگزر کر دو اور ان کو معاف کر دو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، نیکی سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم پالو گے اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، تو بے شک اللہ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے. ہمارے استاد محترم اس پہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو اللہ کی بینک انلمیٹڈ ہے نا، اس کے اندر آپ اپنی چیزوں کو فنڈ کراتے جائیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھرا رہے گا. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ جو چیز، جو بہتری، جو بھلائی ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، جو خیر ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمیں ہی انشاءاللہ پوری مل جائے گی. تو آج کا پہلا کام خیر بانٹنا ہے، چاہے وہ کوئی نیک بات ہو، چاہے کوئی وہ بھلی بات ہو، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ کسی کی کوئی ہیلپ ہو، کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ خیر ہو سکتی ہے. وقالوا لن يدخل الجنہ، اور کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں، الا مگر، من کان ہودا او نصارا، کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو تم کوئی دلیل لے آؤ، کوئی تم واضح دلیل لے آؤ اس بات کے اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جس نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے اور وہ نیکوکار بھی ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اسی کے لیے اجر ہے اس کا، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ یحزنون، غمگین ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے ہیں یہود کہ نصارہ کسی چیز پہ نہیں ہے، نصارہ جو ہے راہ راست پہ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی شے پہ نہیں ہے. اگر صرف اس بات پہ ہم غور کریں، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، کوئی چیز نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں کی بھی عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم وہ غلط اور ہم صحیح، وہ غلط اور ہم صحیح. تو یہ سمجھیں قرآن بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ بھی یہی بات کرتے آئے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، وہ سب علم رکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ایسا ہی کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اس بات پر. جو علم نہ رکھے اور وہ یہ بات کہے تو الگ بات ہے، لیکن جو علم رکھنے والے لوگ یہ بات کرتے ہیں تو پھر سوچنے والی بات ہے. اللہ یحکم، بس اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں. یہ ان کی جھگڑے ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، اور اس پہ ان کا جو ہے ان کی پکڑ ہوگی. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جو منع کرے گا اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے اس میں،
اس اسمہ اس کا نام وسعا فی خرابیہا اور وہ کوشش کرے گا اس کی خرابی میں. اس میں جو ہے ہر طرح کی بات آ گئی کہ آپ کسی کو سٹاپ کریں اللہ تعالیٰ کا نام کی بات کرنے کا یا کسی چیز میں خرابی پیدا کرنے کا. اور دوسری بات یہاں پہ جو ہے کہ وہ کوشش کرے گا اس کی خرابی میں، تو اس میں جو ہے وہ ظاہری خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی باطنی خرابی بھی ہو سکتی ہے. مطلب کہ آپ مسجد جائیں، اس کو ڈسٹروائے کریں، اس کو خراب کریں، ٹھیک ہے، ظاہری ہے. بات نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہم کر دیں. تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ اولئک ما کان لہم، ایسے ہی لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلها الا خائفین، ایسے لوگوں کا حق نہیں تھا کہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہو. مطلب ان کو ڈرنا چاہیے ایسے کام کرنے سے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. لہم فی الدنیا خزی، تو انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، سو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. یہاں سے تحویل قبلہ کی ذکر شروع ہو رہا ہے. تحویل قبلہ جو ہے کیونکہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو جب وہ نماز ادا کرتے تھے تو وہ اس طرح نماز ادا کرتے تھے کہ ان کا جو رخ تھا وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ بیت المقدس اور کعبہ جو ہے وہ سیم لائن میں آتا تھا. لیکن کیونکہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول تھا تو جب وہ مدینہ گئے تو وہ اپوزٹ ہو گیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہوتا تھا کہ کعبہ کو مس کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے تحویل قبلہ کیا، مطلب قبلہ کو پورا چینج کیا. ڈیورنگ نماز یہ چینج ہوا اور پورا جو ہے وہ اینگل ان کا چینج ہوا. صحابہ نے ان کو نماز کے دوران جو ہے فالو کیا. اور اگر آپ لوگ دیکھا ہو مسجد قبلتین تو وہاں ہے مدینہ میں کہ وہ پورا جو ہے راؤنڈ وہ چینج ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس کو چینج کر دیا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. سبحانہ، تو پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، تو سب اسی کے فرما بردار ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس پورے یونیورس میں جو انسان ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پریویلیج دیا ہے، لیکن انسان ہی جو ہے سب سے زیادہ فرما برداری نہیں کرتا. آخری کی صورتوں میں ہارس کے بارے میں بھی آ گیا کہ ہارس جو ہے فرما بردار ہے لیکن انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا. بدیع اس چیز کو کہتے ہیں یعنی کہ شروع سے پیدا کرنے والا، کوئی چیز تھی نہیں اور اس کو پیدا کیا. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی کھانا بناتے تو اس کی ریسیپیز کی چیزیں موجود ہیں، لیکن جو بدیع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں، زیرو چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى، اور جب ارادہ کرتا ہے امرن کسی کام کا. فَإِنَّمَا، تو بس وہ یہی کہتا ہے. یقولو لہو، تو وہ اس سے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین، کہتے ہیں جو لوگ لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے. لولا یکلمون اللہ، کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے. او تأتینا آیہ، تو کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طریقے سے لوگوں نے کہا جو پہلے تھے. مثل قولہم، ان سے پہلے جو قوم تھے انہوں نے یہی بات کی تھی. بنی اسرائیل کے جو پہلے لوگ انہوں نے یہی بات کی تھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. جو سارے جتنے بھی لوگ کجی رکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے اپنے دلوں میں ڈسٹورشن رکھتے ہیں، ان کے کویسچنز ایک ہی ہوتے ہیں. قد تحقیق بین الآیات، البتہ بیان کر دی ہم نے نشانیاں. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ اور خوشخبری دینے والا اور نذیر خبردار کرنے والا. ولا تسألوا، اور آپ سے باس پرس نہ ہوگی. ان اصحاب الجحیم، اہل دوزخ کے متعلق. آپ کا جو کام ہے وہ ہے انذار کرنا، خوشخبری دینا. اس میں کوئی لوگ اگر اس کو نہیں مانتے، اس کے لیے کوئی ہیلپ، کوئی مطلب کوئی محنت نہیں کرتے، تو پھر آپ کا کام یہ نہیں کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام فنش. ولن ترضى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود اور نصارا، یہود و نصارا آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ پیروی نہ کرے ان کی. بالکل آپ ان کی پیروی کرنے لگ جائیں گے پھر جو ہے یہود و نصارا آپ سے خوش ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہوں گے. قل ان ھدی اللہ وہو الھدی، بے شک اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کے پاس کی ہدایت ہے. ولئن اتبعت، اور اگر آپ پیروی کریں گے اہواءہم، اپنی خواہشوں کی، اس کے بعد من بعد اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس آ گیا علم.
ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے یہاں کوئی دوست و مددگار. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ریپیٹیشن ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنایا، کسی اور سے آپ نے دلی لگاؤ رکھا، یا آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو کیا ہوگا پھر آپ کے لیے کوئی ولی و مددگار موجود نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسے کہ اس کا حق ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی تلاوت کا حق، تلا یتلو یعنی کہ پیچھے آنا، اور قرآن کے پڑھنے کے جو حق ہیں وہ بتائے تھے. اولئک یؤمنون بی، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر، اور جو انکار کرتا ہے اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہی بات ریپیٹ ہے، یا بنی اسرائیل یاد کرو. اگر ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں، اے مسلم امت مسلمہ، ہم یاد کریں اس نعمت کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر دی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کام نہ آئے گا کوئی جان کسی جان کی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، عدل کوئی تعاون، ولا تنفعها، اور نفع دیا جائے گا نہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، شفاعت ان کو سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے. بار بار ریپیٹیشن ہے، کل بھی یہ بات آئی تھی اور آج بھی یہی بات آئی ہے کہ وہ دن جب آ جائے گا تو پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے اسے پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا میں ضرور بناؤں گا تجھے، للناس، سب لوگوں کے لیے پیشوا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا میری اولاد کو. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت جنرل بات کی تھی کہ اگر میں امام بنوں گا تو میری ذریت وہ بھی امام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں ظالموں کے لیے وعدہ نہیں کرتا، میرا عہد ان پر نہیں جاتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے کعبہ کو عبادت گاہ لوگوں کے لیے اور امن والی جگہ. وَاتَّخِذُوا بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، ہم سب کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكِّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، بنا اس گھر کو امن والا اور رزق دے اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، جو ایمان لائے. پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ وہ من ذریتی کی بات تھی نا، کہ جو ظالم ہوگا اس پہ عہد نہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اس کو پھل ملے، ثمر ملے. کس کو ملے؟ جو آمنا، جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال ومن کفر، فرمایا اور جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیل، تھوڑا. ثم اضطرہ، پھر ضرور دھکیل دوں گا اس کو، الی عذاب النار، عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے، وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت واسماعیل، اسماعیل اور ابراہیم جب کعبہ کو بنا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے رب قبول کر لے ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی سننے والا، السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمیں بنا دے فرما بردار اپنے لیے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، امتا مسلمہ، اور ایک جماعت بنا، لکھا، اپنی فرما بردار. وارنا، اور تو ہمیں سکھا، مناسکنا، یہ سارے حج کے طریقے. وتوب علینا، اور توبہ قبول فرما ہماری. انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے رب تو بھیج، مبعوث فرما ان میں سے ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم، یتلو علیہم، جی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ لیو کر سکتے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے رب ہمارے، آپ جو ہے مبعوث فرمائے ان میں سے کوئی رسول جو ان کو پڑھائے.
یا ان پر پڑھے آیاتِ کا تیری آیت ہے، ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے ان کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور دانائی، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو، إِنَّكَ بے شک تو ہی العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے اور تو حکمت والا ہے۔ اس میں اگر ایک بات آپ نوٹ کریں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جو پڑھے ان پر، مطلب کہ ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ ہم خود سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے خود سے پڑھ لیں گے، جب ہم ہر چیز میں، ہر علم میں، ہر فنون میں ہمیں کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، تو ڈیفینیٹلی قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں ہمیں ضرور ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ اور کون ہے جو روگردانی کرے، ان ملت ابراہیمہ، ملت ابراہیم سے، الا سوائے من سفیہ نفسا، جو خود ہی بے وقوف ہو، اس کا نفس خود ہی بے وقوف ہو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے منتخب کر لیا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ فی الآخرۃ آخرت، اور بلا شبہ آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اس قولا جب کہا، لہو اس نے اپنے رب سے، اسلم، جب اس کے رب نے، مطلب جیسے ابراہیم کی بات ہوتی ہے، جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ اسلم، تو فرما بردار ہو جا، اس نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا تمام جہان کے پروردگار کا۔ ووصى بها تو وصیت کی اس بات کی ابراہیم علیہ السلام کو، بنی ہی اپنے ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب کو وصیت کی، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین اس دین کو، فلا تموتن تو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون مگر کہ تم مسلمان ہو۔ وصیت ہو گئی یہاں پہ، باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے۔ ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ ہم تو شاید یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی اولادوں کو یہ وصیت تو کریں کہ فرما بردار رہیں، ہمارے نہیں، کسی کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمیں اپنے رب کا فرما بردار رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو سکھائیں، اسی لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا اور آپ کے اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو معبود واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کی فرما بردار ہیں۔ مر رہا ہے ایک باپ، اس کا انتقال ہو رہا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد اس چیز کا خیال رکھنا یا اس چیز کا خیال رکھنا یا فلانا کرنا اور یوں کرنا یوں کرنا، وہ کہہ رہا ہے میرے بعد تم کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اور وہ اولاد بھی ایسی اولاد ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک واحد معبود کی عبادت کریں گے۔ ہمارے لیے پونڈر کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ دل کا امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا جو تم کر رہے ہو۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ملت ابراہیم ہی پر ہیں، وما كان من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کے لیے کہا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قولو کہہ دو، آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو اتارا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم اور نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کو، ہم سب کو مانتے ہیں۔ As a Muslim, we are the followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam، لیکن ہم سارے انبیاء جو آئے ہم ان کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا تو پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہی ہٹ دھرمی پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہے آپ کو، تو پھر کافی ہے اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی یہ ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ الفاظ ہے کہ جب حضرت عثمان کو یہاں پہ جب شہید کیا گیا تھا تو وہ قرآن میں اس جگہ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے اللہ. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، تو کس کا رنگ بہترین ہے اللہ کے رنگ سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. کبھی کبھی جب ہم نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، صحیح ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ تم کس کے رنگ میں چڑھ رہے ہو، تم کس کو فالو کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا. ہمارے لیے قرآن کی آیت ایک آنسر ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے. ہم یہ بات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دیجیے کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، مطلب اس بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو. وہو ربنا وربکم، وہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن له مخلصون، اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارا، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد جو تھے وہ نصرانی تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل انتم، کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گا گواہی کو اس کے پاس، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل، اور نہیں اللہ بغافل اما اس سے جو تم کرتے ہو. تلکا امتن قد خلت، پھر سے آیت ریپیٹ ہوئی. وہ تلکا امتن قد خلت، وہی جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس کے عمل تھے. وما لکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے تمہارے عمل. ولا تسألون، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے کانو، جو تم عمل کرتے ہو. سيقول السفهاء، ان قریب کہیں گے نادان، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی، ان کے قبلے سے، کانو جس پر وہ تھے. قل اللہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ. ہم پہلے بات کر رہے ہیں تحویل قبلہ ہو گیا، پورا قبلہ جو ہے وہ ڈیورنگ نماز چینج ہو گیا. مشرکین کو اور بات کرنے کا موقع مل گیا، منافقوں کو اور بات کرنے کا موقع مل گیا. وہ کہتے ہیں تو اپنا قبلہ ہی بار بار چینج کر لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو ایک امت وسطاً، متوسط، درمیانی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. اور یکونو، اور ہو جائے الرسول تم پر گواہ. ہم جو ہے امت وسط ہیں. ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہم ہماری جو ایک چین ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئیں گے، کوئی اور رسول نہیں آئیں گے اب. لیکن آخری خطبے کے بعد وہ جو چین ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے رسول کا پیغام جو اللہ کے رسول چھوڑ گئے ہیں یہاں پہ، جو تعلیمات وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں. ہم امت وسط ہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر کنتا آپ تھے، علیہا پہلے، الا مگر، لنعلم من يتبع الرسول، کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی. ممن ينقلب على عقبيه، اور پھر وہ پھر جاتا ہے الٹے پاؤں. مطلب کتنی ایک اچھی بات ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم قبلے کی پیروی کرو. بیسکلی وہ قبلہ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ جب ہم اس کو چینج کریں تو تم میں سے رسول کی پیروی کون کرتا ہے، لیکن جورے نماز کون کون ہے جو کہ وہ پھر گیا، اور وہ کون کون ہے جو نہیں پھرا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، صرف ان کے لیے بھاری ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھاری ہے، لیکن ان کے لیے بھاری نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ ضائع نہیں کرے گا، لِيُضِيعَ، کہ ایمانکم، تمہارے ایمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے. صحابہ جو تھے وہ ہماری طرح فضول کویشچنز نہیں کرتے تھے. جب قبلہ اس طرح چینج ہوا تو ان کے پاس ایک کویشچن آیا کہ جو پہلے نماز ہم نے پڑھی تھی وہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے بھی جو ایمان ہے وہ ضائع نہیں کرتا. قد نرى تقلب، بے شک ہم دیکھ رہے تھے پھرنا، وجہک، آپ کے منہ کو، فی السماء، آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو پھر ہم نے پھیر دیا آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند فرماتے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ محبوب تھا، وہ مدینہ چلے گئے تھے، مکہ ان کو محبوب تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے جب پلیجز آف عقبہ جب ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی حال میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے واپس نہیں آؤں گا، تو جب امن ہو گیا تو اس کے باوجود بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس نہیں آئے تھے، لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ محبوب تھا. فولی، تو بس پھر آپ پھیر لیجئے، وجہ کا،
اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرح وحیث اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم فولو تم پھیر لو وجوہکم اپنا رخ شطرہ اسی کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ اور جن کو دی گئی کتاب البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو وَلَئِن اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لے آئیں الذین جن کو اوت الکتابہ دی گئی کتاب بکل آیہ ان کو دے دیں گے تمام دلیلیں بھی ما تبعوا وہ نہیں مانیں گے قبلہ تک آپ کی قبلے کو مطلب آپ کا قبلہ چینج ہو گیا آپ کچھ بھی ان کو دلائل دیتے ہیں وہ نہیں مانیں گے وما اور نہیں انتا آپ بتابین نہ آپ پیروی کریں گے قبلتہم ان کی قبلے کی وما بعدهم اور نہ ان میں سے کوئی بتابین ماننے والا ہے قبلہ بعد دوسرے کے قبلے کو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں گے احواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا انک اذا لمن الظالمین تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وہی بات ہے کہ کوئی کسی کی پیروی نہیں کرے گا سب اپنے اپنے قبلوں کی پیروی کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس علم آ گیا اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو پھر یہ ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے الذین آتیناہم الکتاب جو لوگ جنہیں دی گئی کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفون ابناہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہود جو ہے ان کی کتابوں میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا وہ ان کو پہچانتے تھے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا وَإِنَّا اور بے شک فریق کچھ لوگ منہم ان میں سے لیکتمون الحق وہم یعلمون کہ وہ چھپاتے تھے حق کو لیکن وہ جانتے تھے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں یہ حق کی بات ہے اس میں آپ شک نہیں کر سکتے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے ایک چہرہ ہے ایک رخ ہے ایک سمت ہے ہوا مولیہا کی طرف منہ کرتا ہے فاستبقوا الخیرات تو پس پیش قدمی کرو نیکیوں میں وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے مطلب ہر کوئی ایک راستہ اپنے لیے چوز کرتا ہے ہر کسی کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا ایک گول ہوتا ہے ہر کسی کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر کیا اینڈ ہمارا کیا فاستبقوا الخیرات کسی بھی راستے سے جاؤ لیکن کیا کرو خیرات کی طرف جاؤ خیر کی طرف جاؤ اینما تکونوا یاتی بکم جہاں کہیں بھی تم ہوگے یاتی بکم اکٹھا کر لائے گا اللہ تم کو جمیعاً سب کے سب ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ومن حیث اور جہاں ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پھر آپ رخ کیا کریں اپنا مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ تو بے شک وہی حق آپ کی رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور بے شک اللہ جانتا ہے اور بے شک اللہ غافل نہیں ہے جس سے آپ جو چیز آپ کرتے ہیں جو عمل آپ کرتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آپ اپنا چہرہ کر لیں مسجد حرام کی طرف وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ اپنا جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو لِأَلَّا تاکہ یکونا نہ رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر کوئی حجت الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم واخشونی تم ان سے نہ ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو مطلب کسی کی آپ پرواہ نہ کریں جو ہے آپ کا قبلہ اس طرف ہے آپ اس کی طرف قبلہ کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں اور لوگوں سے نہ ڈریں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي اور میں پوری کروں گا نعمت علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ ہدایت کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا فیکم تم میں سے رسول ایک رسول منکم تم میں سے تم ہی میں سے ایک رسول آیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کے رہنے والے تھے ان کے اوپر ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ تو ہماری طرح ہے یہ ہماری طرح چلتا ہے ہماری طرح ہی کھاتا ہے تو پھر یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے فیکم رسول منکم تم میں سے یتلو علیکم جو پڑھتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیاتیں وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمت اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے تھے وَاسْكُرُونِي بس یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں واشکر لی اور شکر ادا کرو گے کتنی اچھی بات ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ مجھے یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے تو جو کتنی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو یاد کر رہے ہو تو آپ کو سامنے پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی مجھے مس کر رہا ہے وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے تو آپ زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں
فاشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور ناشکری نہیں کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو مدد حاصل کرو صبر اور صلاح سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے. ہماری بیسٹ جو ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے، جو ہمارا لنک ہے، وہ نماز کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ہمیں صبر آ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ صبر جو ہے وہ ہے جو فوراً آئے. سب کچھ ہونے کے بعد اگر آپ کریں تو پھر وہ صبر نہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، کہ وہ تو زندہ ہے اللہ کے پاس اور ہمیں اس کا شعور نہیں. شہیدوں کی اپنی ایک درجات ہیں، ان کے ایک اپنے لیولز ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت خوش و خرم ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب جو شہید ہوتا ہے اس کی جو روح ہے ایسے نکلتی ہے جیسے کہ مشکیزے میں سے ایک ڈراپ آف واٹر نکلتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ چیزوں سے. من الخوف، خوف، والجوع، اور بھوک، ونقص من الاموال، اور اموال کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو. یہ طے ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی چیز آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کوئی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، قالوا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. لیکن بیسکلی اگر آپ کی کوئی چیز کھو جائے، لائٹ چلی جائے، کوئی آپ کی کوئی چیز آپ بھول جائیں تو بھی آپ یہ ضرور پڑھیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت. واولئک هم المهتدون، اور یہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ آپ اس پر طواف کریں ان دونوں کا، اور خوشی اور نیکی سے کریں، بے شک اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر بھی بتا دیے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اور اس پہ آپ جب جائیں گے تو آپ الجزا والوں کا آپ اپنا مائک میوٹ کر دیجیے. فإن اللہ شاکر علیم. ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات، روشن دلیلوں میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد جب ما بیناہ، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ لعنت کرتا ہے ان کے اوپر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور ان کے اوپر اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور ظاہر کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں جن سے توبہ قبول کرتا ہے. وانا التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی، انا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے. بیسک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ توبہ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کریں گے اور آپ کی اصلاح کر دیں گے. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر انکار کرتے ہیں، وماتوا، اور وہ انکار کرتے رہے اور مرے بھی اپنے کفر میں، وہم کفار، اور وہ منکر ہی تھے. اولئک علیہم، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ، پھٹکار ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب. ولا ہم، اور نہ وہ ینظرون، مہلت دیے جائیں گے. آپ جس حال میں انتقال کریں گے، جس کنڈیشن میں آپ کریں گے، آپ بدعت میں کریں گے، آپ ایمان میں کریں گے، آپ کفر میں کریں گے، آپ اسی طرح رہیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن، ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی رحمان، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض، آیت الآیات، اس کو ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں آیت الآیات یہ کہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے چینج ہونے میں، والفلک التی، اور
وہ جہاز جو کہ بہتا ہے پانی میں، فلک التی تجری فی البحر جو بہتا ہے پانی میں، بما ینفع اور جس سے نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پہ زندہ کیا اس کے ساتھ الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، وبث فیہا اور اسی سے پھیلائے، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح ریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب اور بادل کے مسخر تابع ہونے میں، بین السماء آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھے۔ اس لیے اس کو ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کا نام آیت الآیات ہی رکھا ہے کہ اگر ہم اس پہ پونڈر کریں، یونیورس پہ ہم پونڈر کریں، ہم دیکھیں گے یہ سب کیسے ہوتا ہے، حضرت ابراہیم اپنے رب کو کیسے پہچانے تھے، ان سب چیزوں پہ فوکس کر کے ہی پہچانے تھے، تو اگر ہم بھی دنیا کی چیزوں پہ فوکس کریں گے، یونیورس پہ دیکھیں گے، تو ہم اپنے رب تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے جو من یتخذ بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن کوئی شریک، یحبونہم کحب اللہ اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے، والذین اور جو لوگ ایمان لائے اشد حبا للہ اور جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے، ولو یر الذین اور کاش کے دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جميعا کہ سب کی سب قدرت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وان اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ سخت ہے عذاب دینے والے کا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی، مطلب من الذین اتبعوا وراء العذاب، اتنی وہ بات ہے کہ جو بھی ایسی کوئی چیز جس کی آپ پیروی کرتے ہو اللہ کے سوا، کسی کو آپ پیر بنا لیتے ہو، کسی کو آپ مرشد بنا لیتے ہو، کسی کی آپ نعوذ باللہ کسی کو آپ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو شفا دے گا، آپ کو کچھ دے گا، تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ظاہر ہوں گے، جب وہ عذاب دے دیں گے، تو وہ ان لوگوں کے جو پیروکار جو پہلے اتنی لمبی لمبی پیشن گئے تھے نا، ان کے جو پیروکار بن کے گھومتے تھے، وہ کہیں گے میں بیزار ہوں تم سے، تم ہٹ جاؤ، تم دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تو وہی اسی چیز کا ذکر ہے کہ استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا وراء العذاب وتقطعت جب وہ دیکھ لیں گے عذاب تو وہ لوٹ جائیں گے اسباب کی طرف، وقال الذین اور بول اٹھیں گے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی، لو کاش انا لنا کرتن کہ کاش ہمیں دوبارہ جانا ملے، فتنبرا تو ہم بھی ویسے ہی بیزار ہوں گے منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ بیزار ہو رہے ہیں ہم سے، ایسے یہ ابھی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا فالوور بنایا، تو اب ہم جب واپس جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے۔ کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرات بنا کے ان پر، وما ہم اور نہیں وہ بخارجین نہیں نکلنے والے من النار آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ مما اس میں جو زمین میں حلال اور طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور مت تم کہو اوپر اللہ کے جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آبائنا ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ تو کیا تمہارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے کچھ بھی، تو کیا تم ہدایت نہیں پاؤ گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً تو مثال ان کی جو کافر ہیں اسی شخص کی ہے جو پکارتا ہے اس چیز کو جو کہ نہ سنتی ہے اس کی پکار اور نہ اس کی آواز، صم بکم عمی فہم لا یعقلون تو وہ بہرے گونگے اندھے ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا اللہ اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی اور ان کنتم ایاہ تعبدون اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما بے شک حرام کیا گیا علیکم تم پر میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہلا
پکارا گیا بھی لغیر اللہ اللہ کے سوا اس کے اوپر نہ مطلب غیر اللہ کا گوشت فمن اضطر پس جو لاچار ہو جائے غیر باغن اور نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اس میں دیکھیں قرآن کا ایک بہت اس میں حلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی نہیں دے دی ڈوز اینڈ ڈونٹس میں سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا تو حرام کی بس چھوٹی سی لسٹ ہے یہ نہیں کرنا باقی سب تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کرو ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں ہمیں حرام ہے لیکن ایک کوئی شخص ہے جو کہ بھائی مجبور ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو وہ مر رہا ہے اس کی زندگی جو وہ ختم ہو جائے گی تو ان چیزوں میں سے اگر وہ اتنا کھا لے ایک بائٹ یا کچھ اتنا کھانا لے لے کہ وہ سروائول کی طرف چلا جائے گا تو اس کو وہ بھی الاؤ ہے. بعد میں وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ وہ لاچار ہے نہ وہ سرکشی کرنے والا ہے نہ وہ حد سے گزرنے والا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا جو لوگ چھپاتے ہیں جو اتاری اللہ نے کتاب میں سے اور لیتے ہیں اس کے بدلے معاوضہ قلیل اولئک یہی لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونهم الا النار کہ وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ ولا یکلمهم الله یوم القیامہ اور اللہ کا بات نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ بار بار آیت ریپیٹ ہو رہی ہے لاسٹ اس میں بھی ریپیٹ ہوئی تھی. اولئک الذین اشتروا ضلالۃ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدیٰ ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب بالمغفرہ بخشش کے بدلے فما اصبرهم علی النار تو بڑا صبر ہے ان کو آتش دوزخ پہ مطلب انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور آگ خرید لی. ذالک بان اللہ بیشک ذالک بان اللہ یہ اس لیے ہے ذالک بان اللہ نزل کتاب بالحق کی اس سے اللہ نے اتاری کتاب کو بالحق کے ساتھ سچائی کے ساتھ وان الذین اختلفوا اور جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ وہ بڑی بہت دوری میں ہے. لیس البر یہ اس کو اس آیت کا نام جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو آیت البر کے اس میں نام دیا ہے اور یہ ہے نیکی کی اصل حقیقت کی بیسکلی نیکی کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنا مشرق و مغرب کی طرف ولکن البر بلکہ نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر یوم آخرت و ملائکتی و فرشتوں پہ والکتاب و کتابوں پہ والنبیین اور نبیوں پہ وآت المال اور جو دے مال علی حبہ اس کی محبت کے ساتھ ذوی القربہ مال کی محبت ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ رشتہ داروں میں دے رہا ہے والیتامى اور یتیموں کو دے رہا ہے والمساکین اور مسکین وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب گردن کو چھڑانے والوں میں وقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز وآت الزکوٰۃ اور دے زکوٰۃ والمؤفون اور پورا کرنے والا بعہدہم اپنے عہدوں کو اذا عاہدوا جب وہ عہد کرے والصابرین صبر کرنے والا فی البأساء تنگ دستی میں والضراء بیماری میں وحین البعث لڑائی کے وقت اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. متقی اور پرہیزگار بننے کا جو سچے ہیں بالکل ایک جامع تصور آ گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز پڑھ لی اور آپ نے بس ادھر چہرہ کر لیا لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے لوگوں جو ایمان لائے ہو فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بدلے میں الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت فمن اوفی له اور جس کو معاف کیا جائے من اخیہ جو اس کو معاف کر دے اس کا بھائی شیء کسی بھی چیز میں فاتباع بالمعروف تو مطالبہ کرنا چاہیے دستور کے مطابق واداء اور ادا بھی کرنا چاہیے الیہ اس کو باحسان احسان کے ساتھ. اگر آپ نے قصاص نہیں کرنا اور آپ نے اس کا وہ لے لیا ہے خون بہا لے لیا ہے تو اس میں بھی آیا ہے کہ بہت بے جا نہ لیں ٹھیک ہے جائز طریقے سے لیں اور جو دینے والا ہے وہ بھی آرام سے جائز طریقے سے دے لیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ ہلکا ہے تخفیف ہے رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن اعتدى اور جو زیادتی کرے گا بعد ذالک فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یہ حیات لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم بچو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا جب تم میں سے کوئی جب کوئی ایسا وقت آ جائے موت کا اور تم پیچھے مال چھوڑ جاؤ. وصیت کا علم المیراث کہلاتا ہے اور یہ آتا ہے کہ ہر کسی کو یہ آنا چاہیے لیکن اگر آپ کو نہیں آتا یا تو آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں علماء کرام سے ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کے مرنے
اس کے بعد یا آپ کی جو فیملی میں اگر ایسا کچھ ہو تو اس کو پراپر طریقے سے تقسیم کیا جائے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو وصیت کرے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف مناسب طور پر، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. فمن بدلہ، اور جو بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ، جو اس نے سنا، فانما، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، انہی پر ہے، یبدلونہ، جس نے اس کو بدل دیا. ان اللہ سمیع علیم، تو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے جا کے جب ہم سورۃ النساء پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا پراپر وصیت کہ کس طریقے سے کس کا کیا طریقہ ہے. لیکن پہلے جو تھا اس طرح وصیت کا کہا گیا تھا. وصیت ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو 1/3 مال ہے جو کہ ہمارا وہ رسا کا نہیں ہوگا، اس پر ہم وصیت کر سکتے ہیں، ہمیں کہاں ہبہ کرنا. فمن خواف، اور پس جو خوف کرے، من منہ سے، وصیت کرنے والے سے، نفن طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو پھر اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا، تو نہیں کوئی گناہ ان پر. ان اللہ بے شک غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بے شک اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم پر فرض کیے گئے اس سے پہلے کہ تم سے پہلے کے قوموں پر فرض کیے گئے روزے کا حصول، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے جی، اب ہم رمضان کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. رمضان بالکل ایٹ دا کارنر ہے. وہی بات آ گئی کہ جو سیام ہے، جو روزہ ہے، وہ کیا ہے. سیام صوم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے میلٹ کرنا. پہلے جو ہے، جو اسلام کے کی شروعات سے پہلے روزے جو ہے وہ اپنے وہ گھوڑوں کو رکھوایا کرتے تھے تاکہ گھوڑے جو ہیں وہ اسٹرانگ بنے. تو بیسکلی ہمیں بھی رمضان کے روزوں میں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے. یہ نہیں کہ میرا روزہ ہے تو میں شاؤٹ بھی کر سکتی ہوں، روزہ ہے تو میں نے کچھ کھایا نہیں ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. روزے کا مقصد، روزے کا حصول کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے قرب، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، پلس اپنے آپ کو میلٹ کر دینا، اپنے گناہوں کو میلٹ کر دینا. وہ ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آمین کہہ رہے تھے. جب کمپینینز نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی رمضان پائے اور اس رمضان میں وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، وہ اپنے آپ کو کلین نہ کر سکے، تو اس کے اوپر ہلاکت. تو یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ رمضان جو ہے وہ ریسٹ کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے خود کو جلا دینے کا مہینہ ہے. جلا دیں نیکیوں کی دوڑ میں، جلا دیں اپنے آپ کو کہ آپ کا جو آپ کے سارے گناہ ہیں وہ برنٹ ہو جائیں. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. فمن کانا، تو پھر کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مرید، کوئی مریض ہے، اولا سفرن، سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین، اور ان پر جو یطیقونہ، اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام، کھانا ایک مسکین کا. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا ہے؟ ایک بندے کا فدیہ، ایک بندے کا کھانا 2 ٹائم کا. فمن تطوع، تو پھر جو کوئی خوشی سے کرے خیر، کوئی بہتر، فہو، تو وہ خیر، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے. وائن، اور اگر تصوموا، تم روزہ رکھنا چاہو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. روزہ آپ کا مس ہوا، اس کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نہیں اس کو رکھ سکتے. لیکن روزے کا بدلہ روزہ، یعنی کہ جب آپ کا روزہ کوئی مس ہو جائے تو آپ اس روزے کو کمپلیٹ کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیوں ہمارے لیے بیسٹ مہینہ ہے جو کہ اس میں قرآن نزول ہوا. ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیل، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والی، تفریق کرنے والی روشنی کو. فمن شہیدہ، تو تم میں سے جو پائے، منکم، شہر کو، اس مہینے کو جو پالے، فلیصمہ، تو چاہیے کہ روزے رکھے. فمن کان مریضا أو على سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ اپنی گنتی کو بعد میں پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. ولتکملوا، اور اس لیے کہ تم پوری کرو، العدۃ، گنتی. ولتکبروا، تاکہ تم بڑائی کرو، واللہ، اللہ کی، علی ما ہداکم، کس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم ہدایت کو شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، تو جب سوال کرے میرے بندے میرے متعلق، اتنی پیاری مجھے یہ آیت لگتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي، تو کہہ دو ان سے، فَإِنِّي، قریب، میں قریب ہوں. آپ سے کوئی پوچھتا نا کہ میں کہاں ہوں میں، آپ کسی کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ وہ کہتے ہیں آپ کہاں ہو، تو کہتے ہیں میں یہاں ہوں. تو یہ والی بات ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، تم سے کہتا ہوں کہ میں تو یہی ہوں، تمہارے بہت قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے مجھے، جب وہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ تم مجھے ہی پکارو. بس فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، کہ تم مجھے پکارو، میرا حکم مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم مجھے پکارو گے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو مانوں گا. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تمہارے لیے تم ہے سب تمہارے لیے، لیکن تم کرو گے تو تمہیں زیادہ بھی ملے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. احل لکم اللیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں مباشرت کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے تمہارے لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم پردہ ہو ان کے لیے. علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم، بے شک تم انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں. فتابہ، تو توبہ قبول کی اللہ نے، علیکم، تم پر. وعفا، اور معاف کر دیا، انکم، تم کو. فالآن، سو اب باشرہن، مباشرت کرو ان سے. وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. وکلوا، اور کھاؤ. واشربوا، اور پیو. یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاری سفید دھاری سیاہ سے، من الفجر، فجر کے وقت. اس میں یہی ہے کہ ایسا کچھ پیچھے صحابہ کرام جس میں ہوا تھا، جس میں کچھ ان کو پرابلم ہوئی، جس میں یہ آیت آئی تھی. دوسری جو آیت ابھی آئی ہے، خیط الابیض الاسود والخیط الابیض اسود، اور سفید اور کالے دھاگے کے، اس میں ایک صحابہ تھے، جب روزہ وہ رکھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، ایک اس میں ہے نا کہ سفید دھاری سیاہ سے، تو انہوں نے سفید دھاگا جو اپنے پہلوں کے نیچے رکھا، اور وہ کہنے لگے یہ کیوں سفید دھاگا جو وہ کالا ہی نہیں ہو رہا. بعد میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ جو سفید دھاری جو ہے نا، مطلب جب رات کی سیاہی میں سے ایک سفید لائن نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سحری کا ٹائم ختم. تو اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ آپ کو جو قرآن ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ضروری ہے. ثم اتموا، پھر تم پورا کرو روزوں کو، الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو ان سے. وانتم، جبکہ تم عاکفون، تم معتکف ہو. فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہے اللہ کی. فلا تقربوها، تم اسے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم، تاکہ تم تقویٰ اختیار. اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں. ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ. اموالکم، مال دوسروں کے، بینکم، آپس میں. بالباطل، ناجائز طور پہ. وتدلوا، اور نہ پہنچاؤ. بہا، ان کو. الی الحکام، حکاموں تک، حاکموں تک. لتاکلوا، تاکہ کھا جاؤ. تاکہ کھا جائیں. فریقم، کچھ حصہ. من اموال الناس، لوگوں میں سے. بالاسم، گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وہی بات ہے کہ آپ کو ظاہری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کے مال جو ہے وہ تم پر ایک امانت ہے، اور ان کی تمہیں حفاظت کرنی ہے. یہیں تک ہم سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. آیت نمبر 188، یعنی کہ ہم نے 6 رکوع ہم نے کمپلیٹ کیا ہے سورۃ البقرہ کا. سیکنڈ پارہ ہم سٹارٹ کر چکے تھے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. جب تک ہماری رمضان نہیں سٹارٹ ہوتی، کچھ دنوں تک ہم 3:30 ہی سٹارٹ کریں گے کلاس. اس کے بعد انشاءاللہ جب رمضان ہو جائے گی تو اس کو ہم مزید ٹائم کو اور بڑھا دیں گے، کیونکہ آئی ہوپ کہ 2 گھنٹے لگیں گے ایک پارے کو کمپلیٹ کرنے میں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.